تھا خیال کر تو سو اچھا نیند آتی کیا بات میں سونے کے خاطر بریانی نہ کھایا ٹھنڈا نہ گیا کیا دنوں کو حضرت پہلے سونا ہونا کتنی کوشش کر رہا ہوں اسی روم ہے بیٹا سو ہے سونا کب تک سراغ دکھتا سوچ بتاتا کہ اور سانپ کو نکلتے سو میں نہیں دیکھا تھا دیکھا رہتا تو الگ بات تھی سانپ کو نکلتا ہوا میں نہیں دیکھا خالی سراغ بھی نہیں بتاتے تو میں کیا کی لے کے سوتا تھا جاتے جاتے ایک جملہ بولو گے نا ڈینجر کل آیا تھا خیال کر دو سو سوئے تو کیا تو خیال بتا گیا بات کتنا سنا کو تو سوچ رہا ہوں نیندش اب آتا ہے جب آتا ہے جبکہ میں سانپ کو دیکھا نہیں خالی سانپ کے گمان نے سانپ کے شبے نے میری نیند کو اڑا دیا مجھے بے چین کر دیا میں پریشان حال ہو گئی نہیں دیکھا نہیں سو یہ حال ہے دیکھتا تو اچھا ابھی سانپ دکھا بات بولتے دکھا لے کئی کو ڈرنا میری زندگی میں نے کاٹیا نہیں بھی ڈر رہا کئی تو تب تو کاٹا تھا کاٹیا رہا تو نہیں بھئی بہت تکلیف ہوتی رہے وہ کاٹیا سو تو کیا تو رہیں گا میری لائف میں انہیں کاٹیاش نہیں ہے وہ منزل سے میں گزراش نہیں ہوں پھر ڈر کہیں کو آیا ڈر آیا نا بس تو نہیں دیکھ کو ڈر رہا ہوں ابھی کاٹا خود کی بات دوسری یہ گمان یہ شک یہ شبہ یہ کہاں سے آیا سانپ کاٹا تو آدمی مرتا گچھو کبھی مجھے کاٹیا نہیں تھا پھر مرنے کا ڈر کیوں آیا یہ کٹانے کو ڈر نہیں آیا یہ کیسے آیا کیسے آیا بچپن سے سن کو سانپ کاٹا تو زہر چاہتا سانپ کاٹا تو آدمی مرتا یہ سن کو آبائی لاشعور میں یہ چیز گھر کر چکی تھی جب بھی سانپ کا خیال آتا تھا تو میں بے چین ہو جاتا یہ بھی بتا یہ عقل کے اندر میرے نبی کی حقیقت کو کیا جانتے انہیں کیا بولتے انہوں بھی ہمارے جیسے بشریش تھے کہتا استغفراللہ معذاللہ ابھی زیادہ آری جنا کیا لکھا بیقوف عقل کندہ انہوں بھی ہمارے بڑے بھائی کی طرح کہ استغفراللہ ظالم تو میرے نبی کو بڑا بھائی مانا تو بھائی کی بیوی کیا ہوتی بھاوج اور قرآن کیا بولتا ہے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں نبی کی بیوی امت کی ماں تو نبی کی بیوی امت کی ماں ہے تو نبی کو کسی رشتہ داری سے نہیں پکارنا بھائی گی بولیں گا تو چرا ایمان جاتا ہے نہیں تو نبی کو بول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ بولنا لگتا ہے کیا نہیں اچھا یہ تو تھا ذرا بیک گراؤنڈ ہو رہا ہے اب آئی اصل موضوع جو پوسٹر میں لگا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہیں کیا بات اتباع کرنا نہیں اللہ کی بھی کرنا رسول کی بھی کرنا اللہ بول رہا یا یوں بھی کسے بول رہا ہے غداروں سے خطاب نہیں ہے وفاداروں سے خطاب ہے یا الذین آمنوا اے ایمان والو اے میرے نبی کے چاہنے والو آمنو بول کو ایسا ہمنا نشہ چڑھایا کلوروفارم کا کیا تیری کاٹ لے ہوشش نہیں آپریشن کرنا بھی کس کا تو بھی پھوڑا رہا تو پھوڑے کو پاک کرنا تو کیا کرتے ہیں اس سے انجیکشن تو دیتے نشے کا یہ تو کلوروفارم سنگاتے پہلے کئی کوئی ذرہ نشے میں مست ہوا تو وہ آپریشن کر کو پھوڑے کو کلیئر کریں گے کون سا ایک بڑا کام کرنے کا رہا تو پہلے آلریڈی اسے تیار کر لیتے تو اللہ بھی کیا کر رہا ہے اپنی اتیار کرانے سے پہلے نبی کی اتیار کرانے سے پہلے ہمنا نشہ چڑھا رہا ہے کئی کا غلام مصطفیٰ کہ تم معمولی نہیں ہو
تم میرے محبوب کے چاہنے والے امتی ہو، یا ایھاالذین آمنو، ایمان والو میرے محبوب کے دیوانوں۔ ہمیں سن کو مست ہو گئے، اللہ سرٹیفکیٹ دیا ہمیں ایمان والے ہیں۔ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر کے ہماری قوت ارادی کو بڑھا دیا۔ بول اللہ ہمیں کیا کرنا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ دیکھ بھائی دو چیزیں ہیں، اطاعت الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ شیطان عبادت کا خائل تھا، شیطان عبادت کا انکار نہیں کیا، اطاعت کا انکار کیا، لعنتی ہو گیا۔ عبادت کا انکار نہیں کیا شیطان، اطاعت کا انکار کیا تو لعنتی ہوا۔ ہونے کے بعد اچھا اب اللہ کی اطاعت کیا کرنا پڑھنے، رسول کی اطاعت کیا کرنا پڑھنے؟ تو سنت الہی کیا ہے، سنت نبوی کیا ہے؟ پھر اللہ کی کون سی سنت پر عمل کرے تو اس کی اطاعت ہوتی ہے، اور نبی کی کون سی سنت پر عمل کرے تو نبی کی اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت کو تو ان کی بولے ہوئے باتوں پر عمل کرنا، کرے ہوئے کام کو کرنا اطاعت نہیں، کرے ہوئے کام کو دیکھ کو کرنا اتباع، بولے سے کرنا اتحاد، کرنا اور ہے بولے سے کرنا اور ہے، کرتا ہوا دیکھ کیا کرنا اور ہے۔ اللہ کی اطاعت کیسا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو اللہ بولا نبی کی تعظیم کرو، نبی کا ادب کرو، نبی سے محبت کرو، ہے نا؟ یہ بولا نہیں تو اللہ بولا نہیں تو اللہ بولنے سے ہمیں نبی سے محبت کر رہی۔ نبی کیا بولے؟ ایسی محبت کرنا تیرے ماں سے بڑھ کو، باپ سے، تیرے خاندان سے، تیری جان سے بڑھ کو میری سے محبت کرا تو تو میرا امتی ہے نہیں۔ اب ہمیں محبت کے باتاں جل سے ملا کے رکھے تو تھوڑے بڑا بولتے کیا خالی محبت کے پیچھے پڑی سے میں عمل کب کرتی گا تھا؟ ارے دیوانے پہلے محبت بھی تو محب کی ہر ادا کو اپنا لیتا، سچا محب وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو ادا کرتا ہے۔ اللہ پہلے محبوب کا دیوانہ بنا رہا ہے کہ تم پہلے ان کے چاہنے والے بن گئے تو جو میرا محبوب بولے گا تمہیں کرنے کو تیار ہوں گے۔ جب محبت ہی نہیں ہے محبوب سے تو محبوب کی اداؤں سے کیا محبت ہوگی، ہے نا؟ اور پورا قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک بھی کیا ہے؟ پیارے محبوب کی پیاری اداؤں کا نام قرآن۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم و شہر کی جہاں میرے محبوب نے قدم رکھا، محبوب کا قدم رکھنا محبوب کی ادا ہے۔ تو پیارے محبوب کی پیاری اداؤں کا نام قرآن ہے۔ پہلے محبوب سے محبت کرو تو تمہیں قرآن سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تمہیں محبوب کو چھوڑ تو خالی قرآن کے پیچھے پڑے تو سمجھ نہیں آتا قرآن سننا، ہے نا؟ میرے سرکار کی ادائیں قرآن، اللہ کیا فرمایا؟ میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لوں گا۔ دنیا میں جتنی بھی کتاب آئی نہیں کیا بات قرآن چھوڑ کو سب میں بھی ترجمے میں غلطی، اصل میں غلطی، کیا کیا پرابلمز ہو گئے، اللہ سب کو منسوخ کر کے قرآن کو بھیجا، اور قرآن قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اللہ کیا بولا؟ اس میں کیا بھی رد و بدل نہیں ہوگا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیا۔ پھر قرآن کا کیا؟ محبوب کی ادا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے محبوب کی اداؤں کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ نادانوں تم میرے محبوب کی اداؤں پر نقص نہیں نکال سکتے، اللہ ذمہ لے چکا ہے نا؟ میرے محبوب کی ہر ادا زندہ رہے گی۔ اللہ کا منشا، اللہ کا ارادہ، اللہ کی جو خواہش تھی وہ تکمیل کب ہوتی ہے؟ میرے محبوب کی اداؤں سے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری نماز پڑھے، عبادت کرے۔ نماز کیسے پڑھنا؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، اقیم الصلاۃ، نماز کیسے نماز پڑھنا اللہ؟ تو محبوب بولے سرکار دیکھ بات مجھے کیسا پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ ویسا پڑھو۔ بولے تو تم نہ نہیں سمجھ میں آتا، تمہیں دیکھو میں کیسا پڑھتا ہوں، کیسا روا شروع کرتا ہوں، کہاں سے شروع کرتا ہوں، کہاں ختم کرتا ہوں، تمہیں دیکھو، مجھے پڑھتا ہوا دیکھ کر پڑھو۔
اس نے کیا بات؟ تو پھر جب کو اللہ نماز پڑھ کو نہیں دکھایا، اللہ خالی نماز پڑھو گیا، پھر پڑھ کو کون دکھائے؟ محبوب۔ تو پھر نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کا حکم ہے، ادا سنت مصطفیٰ ہے، ادا سنت مصطفیٰ ہے نا۔ تو اللہ کا مقصد کب پورا ہو رہا ہے؟ محبوب کے اداؤں سے قیام رکوع سجدہ کرے تو اس نے کیا بنا؟ نماز کا کیا ادا؟ تو اللہ کی سنت اور ہے، نبی کی سنت اور ہے۔ اللہ کی سنت کے لیے زمانے کی ضرورت نہیں، ٹائم کی ضرورت نہیں، مکان کی ضرورت نہیں، زبان کی ضرورت نہیں، جب چاہے جہاں چاہے جب چاہے اللہ کی سنت کو ادا کر سکتے۔ نبی کی سنت ادا کرنا تو زبان ہونا، ٹائم ہونا، جگہ ہونا، یہ کنڈیشن کیسا حضرت کا تھا۔ اللہ کی سنت کیا بات؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ان اللہ کے ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر درود بھیج رہا ہے، اللہ نبی پر سلام بھی بھیجتا ہے۔ پھر اللہ کی سنت ادا کرنا کا تو ہمیں درود و سلام پڑھنے کے واسطے ٹائم نہیں، کب نبی یاد آئے سلام پڑھ، ٹائم نہیں، دن کو تو پڑھ، رات کو تو پڑھ، کوئی سے ٹائم تو بھی پڑھ لے، ہے نا۔ اللہ کی سنت ادا کرنے کو ٹائم کی ضرورت نہیں، زبان کی بھی ضرورت ہے، عربی میں سلام پڑھنا ضروری نہیں، کنڑا میں پڑھ، انگلش میں پڑھ، اردو میں پڑھ، دنیا کی کسی بھاشا میں سلام بھیج، میرے محبوب سن لیتے ہیں۔ تو اللہ کی سنت کے لیے زبان کی بھی ضرورت نہیں، زبان کی ضرورت نہیں، مکان کی ضرورت نہیں، ہے نہیں کیا بات؟ اور وہ بھی یہ دیکھ اللہ کی سنت ادا کرنے کے لیے تو کیا تو بے وضو بھی اگر ہے دل میں نبی پہ سلام بھیج سکتا ہے۔ وضو میں تو ہے نا، کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، سانس میں ذکر مصطفیٰ چل رہا ہے، دل میں درود و سلام چل رہا ہے، اللہ کی سنت ادا ہو رہی۔ پھر کیا بات؟ یہ سنت نبوی کے لیے جیسا نماز، اس کے لیے ٹائم ہونا، ٹائم کو نماز پڑھنا، سورج نکلتا خود نہیں پڑھنا، ڈوبتا خود نہیں پڑھنا، بیچ میں کھڑا خود نہیں پڑھنا، پابندی ٹائم کی، کون سی نماز کب پڑھنا، جب بھی پڑھنا، فجر فجر میں پڑھنا، مغرب مغرب میں پڑھنا، تو زمانے کی پابندی بھی۔ تو کیا تھی میں اردو میں نماز پڑھتے لے با کہاں عربی پڑھنا بول کو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے کیا تو نماز نہیں ہوتی۔ سیم نماز بوڑھے نہیں کہا سر، سیم ٹرانسلیشن اس تو بول رہی سو نماز کہیں کو نہیں ہوتی، نہیں با نبی کی سنت ادا کرنے کریا تو نبی کی زبان میں پڑھنا، جس زبان میں نبی نماز پڑھے اسی زبان میں پڑھنا، چاہے تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر سنت نبوی کے لیے زبان لازم ہے نہیں، مکان لازم ہے، سنت نبوی کے لیے جگہ پاک ہونا لازم ہے، بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتا، سنت نبوی کے لیے تو پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ معلومات تو اللہ کی اطاعت، نبی کی بھی اطاعت کرنا ہے، اور نبی کی اطاعت کائنات میں کون کون کیسے کیسے کریں تک بات دیکھے تو بہت ہی تعجب ہوتا ہے۔ آج کے لوگ نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی اطاعت پوری نہیں کر رہے ہیں، اور جیسا سب سے پہلے ایسے تو بہت ہیں، ایک دو اشارے میں نکلیں گے۔ آپ سبھی جانتے ہیں ہرنی نے کیا کہا، جانور نے کیا کہا، حیوان نے کیا کہا، انہوں نے ہرن خس کو ہے، ایک یہودی اسے جال میں شکار کر کے پھنسا دیا، تو ہرنی اس کے بچہ کو چھوڑ گئی تھی، شکار میں پھنس گئی، پریشان ہو کو ایک بار حضور جا رہے تھے، فریاد کری سرکار میرے بچے پیاسے بھوکے ہیں، تھوڑی دیر کی مجھے مہلت دلا دیے تو میں جاگو بچہ کو دودھ پلا کو ریٹرن آتوں کریے۔ ہرنی کی زبان کو حضور سن لیے، وہ یہودی شکاری کو بولے ارے میاں یہ کام کا وہ ہرن کو چھوڑ دے، اس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں گے تھے، انہیں دودھ پلا کو واپس آتی، انہیں وہ سوچ رہا یہودی شکاری ایک بار شکار پھنسنے کے بعد پھر نکل گیا تو واپس آتا کیا؟
हुजूर क्या बोल रही, वापस आपकी छोड़ करी। इन्हें क्या कर रहा है, मुसलमान के रसूल को टेस्ट करना, इन्हें रसूल को तो पूरा कंट्रोल होना। अच्छा हजरत, मैं क्या कि हरण को छोड़ता हूँ, इसकी गारंटी कौन लेती रिटर्न आने की? एक बार गई फिर आती की नहीं की? एक बार कौन तो फंसने के बाद फिर वापस आता, क्या उसका गुमान? हुजूर बोले उसकी गारंटी मैं। हरण को छोड़ा गया। हरण को हुजूर बोले जा जल्दी दूध पिला के रिटर्न आ जा। दौड़ते गई, अपने बच्चों को दूध पिलाकर बच्चों के साथ दौड़ते आ गई। यहूदी देखो वंडर, वो कितनी की मेहनत कर को इसे पकड़ को जाल में फंसाया था, ये बगैर मेहनत के वो बच्चों के साथ आपको फंसने तैयार हो रही ना, ये क्या रहेगा? है नहीं? तो देखो हरनी भी ख्याल में जवाब देगी, नादान सुन, है ना, मैं नबी की इत्याद बजा ला रही और मेरे सरकार ने कहा था दूध पिला के वापस आ जा, तो मेरे महबूब के लिए मैं दौड़ के बच्चों के साथ आ गई। ले अब कर लेकर देखता जानवर भी नबी की इत्याद बजा ला रही, सुन को जेल में फंसने को आने को तैयार हुई। मेरे नबी बोल रही तू नमाज पढ़ कर, तो तू पढ़ रहा क्या बा? रसूल बोल रही माँ बाप का हक अदा कर, माँ बाप के चेहरे को देखा तो तुझे हंस का सवाब देख रहा है क्या? माँ बाप को गालन दे रहा है, क्या कर रहा? नबी बोले दाढ़ी छोड़, तू छोड़ रहा क्या बा? नबी बोले हलाल रोजी का। समझने की बात बता रही है, ये दुनिया में मेरा आखिर रहमत लिल आलमीन जरूर है। सुन लो जरा, जमीन ये भी एक दुनिया, मिट्टी मिट्टी ही नहीं जाता, जमीन उसके ऊपर एक पौधा है, नबाताती आलम, ये मादानियती आलम। अल्लाह पौधे को पैदा करो, क्या बोला? तो काम ये हरकत नहीं करना, तू बैठे जगह तेरे नीचे तेरी ग़िज़ा को देता गया। जमीन में पौधा गाड़ी नहीं क्या भाई, सूरज की रोशनी भी अल्लाह उसे अता कर रहा है, नीचे का विटामिन भी दे रहा है, वो झाड़ बड़ा हो रहा है क्या नहीं? मिट्टी कितना भी तरक्की करे पौधा नहीं बन सकती, पौधा कितना भी तरक्की करे जानवर नहीं बन सकता। जानवर है, अल्लाह जानवर को पैदा किया, थोड़ा शऊर दिया, उन्हें क्या किया? देख बात, तू बैठ को खाया तो तेरा पेट नहीं भरता, तेरी ग़िज़ा को जमीन को मत फैलो, तू चया तो तेरा पेट भरता। पौधे को बोला बैठे जगह तो कभी जाना तो तेरा पेट हाथ भरता ग़िज़ा। जानवर को उन्हें चरको फिरको खा रहा है, घास आके की भूत है, उसे पाबंदी नहीं, ये नको खा, वो नको खा, ये नको नहीं, तो ये क्या अच्छा दिखा वो खा। जानवर के खातिर पाबंदी नहीं, तुझे भूख मिटाने क्या अच्छा दिखा वो खा, है ना? नबातात की दुनिया और हैवानात की दुनिया और उसके बाद इंसान। अल्लाह इंसान को पैदा कर दो, बोलिया देख बात, तुझे अकल दो, शऊर दो, इल्म दो, सोबी दो, मगर तेरी ग़िज़ा भी मैं फैलाऊं, तो हर चीज नहीं खा सकता, वो चीज खाना जिसे मेरे महबूब ने इजाजत दी है। तू सूद का खाएगा, तू हराम का खाएगा, तू जुए का खाएगा, तू धोखे का खाएगा, तू रिश्वत का खाएगा, मेरे महबूब की इजाजत नहीं है। खाना वही है जिस पे महबूब की इजाजत हो वो खाता। तू जानवर की तरह हर चीज नहीं खा सकता, वो जानवर है उसे पाबंदी नहीं, भूख मिटने जो भी खा ले। इंसान है तो तुझे एक पाबंदी है कि तू वही खा जिसे मेरे महबूब ने खाने की इजाजत दी है। तो लाख मिट्टी कोशिश करे पौधा नहीं बनेगी, लाख पौधा कोशिश करे जानवर नहीं बनेगा, जानवर लाख कोशिश करे इंसान नहीं बनेगा, इंसान लाख कोशिश करे नबी नहीं बनेगा। क्यों? नबी कसब से नहीं बनता, नबी फजल से बनता। मेहनत कर तो नबी नहीं बने, अल्लाह के फजल में नबी बनाया है ना। कितना भी इंसान तरक्की करे नबी की बराबरी नहीं कर सकता है, नहीं क्या दोस्त? तो लिहाजा वो हरनी होते हुए भी रसूल की बात सुनकर इत्यादि रसूल को बजा लाकर बच्चों के साथ है नहीं क्या बात? मिट्टी
نبی کی حکومت مٹی کو ہی. ہجرت کی رات جاری, حضرت سراخا گھوڑا دوڑا جا رہے. سرکار دیکھے کیا میں نے کھچا کر رہا, مٹی کو بولے اے مٹی پکڑ دے, اس کے گھوڑے کو پکڑ لی. انہیں سوچا کیا میں اتنا شہ سوار اتنا مشہور میرا دوڑا نا, یہ گھوڑا کیسا مٹی میں پھنس گیا, نکل واش نہیں نا, پریشان. سرکار دیکھے کیا میرا گھوڑا پھنس گیا, کیا کرتا؟ نہیں میں واپس جاتا ہوں, ایک بار مجھے گھوڑے کو آزاد کرا. سرکار مٹی کو بولے چھوڑ دے. مٹی بھی نبی کے سن رہی ہے, پکڑ کر دو پکڑتی, چھوڑ دو تو چھوڑ دی. گھوڑا اٹھا کو اسے سننے کا آس تھا. مکے والے اعلان کرے تھے کوئی نبی کا پتہ دیکھیں گی اسے سننا دیں گے. یہ سننے کے لالچ پہ گھوڑا دوڑا. ایک بار کیا کیا, دوسری بار پھر دوڑنے لگا. حضور بولے پکڑ لے, پھر گھسیا. پھر بولے نہیں حضرت غلطی, چھوڑ, پھر چھوڑا. کرنے کے بعد دیکھ لی حضرت سراخا, ارے یہ معمولی پاور نہیں ہے. جب مٹی پکڑ سکتی ہے گھوڑے کو, چھوڑوں کو تو چھوڑ رہی ہے, مٹی تک ان کی سن رہی, میں نہیں سنیا تو کیسا. سرکار غلطی ہو گئی, کلمہ پڑھاؤ. اتحاد دیکھو کیسی ہوئی. سرکار بولے کلمہ تو پڑھا رہا ہوں, تمہیں سننے کی لالچ میں آئے تھے نا, گھوڑا دوڑا لے کو میرے کھچے جا, تمہاری خواہش کو بھی پورا کریں گے. کیا عمر فاروق کے دور میں قیصر و کسریٰ ایران کا فتح ہوگا اور تیرے ہاتھ کے سونے کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. سرکار بولے کہ معلوم کر لینا, انہیں سننے کے خاطر چاہیا سو. اس کے بعد حضرت سراخا کئی بار بیمار ہوئے, ایسے بیمار لوگاں بولیں ان کا بچنا مشکل. ڈاکٹر طبہ کہتے حکیمہ سب بیزار, علاج جارت میں کیا رہے, تمہیں کہا کہ گارنٹی آؤٹ کا دور ہے. انہوں بولے نہیں با, اس وقت تک میں نہیں مروں گا. سراخا فرماتے اس وقت تک سراخا کو موت نہیں آئے گی جب تک سونے کے کنگن نہ پہن لوں گا. کیوں؟ میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے سراخا تو سونے کے کنگن پہنے گا. تو یقین ہے سراخا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ سونے کے کنگن نہ پہنو. کوئی بیماری مجھے موت تک نہیں لے جا سکتی. کیوں سراخا, کیا بات ہے؟ تو سراخا اللہ میں خیال میں بولیں گے, قادری صاحب سن لے, میں اللہ کو دیکھا نہیں, جنت کو دیکھا نہیں, فرشتہ کو دیکھا نہیں. سرکار بولنے سے مان لیا, جب وہ زبان سے اللہ کو مانوں, جب وہ زبانی بول رہی کہ تو سونے کے کنگن پہنے گا, ڈاؤٹ کیسے کروں؟ اللہ کو بن دیکھے مان گیا حضور کے کہنے سے, تو کیا میں سننے کو نہیں مان سکتا؟ وہی ہوا عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح ہوا, قیصر کسریٰ کا پورا مال غنیمت آ گیا, سو سامانہ ڈھونڈی. عمر فاروق بول رہے ارے وہ سونے کا کنگن ڈھونڈو. کیوں؟